سامعین اج ایک بار پھر میرے کو موجود ہیں ڈاکٹر عبدل جلیل صاحب تے جس طرح اس تو پہلے بھی بہت ساری بیماریاں بارے انہوں نے اچھی جانکاری سامعین توڑی پہنچائی ہے جس کی وجہ تو کافی ہم نے فائدہ بھی لیا ہے تے اج ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے تو تم نے اپنا اس پروگرام خوش آمدید کو تے اس تو بعد ہوں یا مناسب سمجھوں کہ بہت ساری بیماریاں پر گل ہو بھی گئی ہے اس تو پہلا لیکن ایک بڑی عام جی بیماری جڑی ہے اس تو لوگوں نے واقفیت نہیں بیماری زیادہ اور واقفیت گھٹ جس طرح ڈاکٹری زبان میں ہائپر ٹینشن نہ سننے میں آوے تم یہ دسیں گا کہ یہ ہائپر ٹینشن جڑی ہے اس نام عام زبان میں کہ کہہ سکاں یا اس کی یا کیا بیماری ہے؟ جی ہائپر ٹینشن بیسیکلی یہ ایک ایسی کامن چیز ہے جڑی میکسیمم آبادی اس تو متاثر ہے اور یہ جڑی آج کل کی لائف ہے بہت تیز دوڑ داڑ والی لائف اس میں اکثر لوگ جڑا اس تو متاثر ہیں اصل میں ہائپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اکثر کچھ لوگوں نے جو ہے عارضی طور ہو جائے مثلا کوئی سٹریس لی ہو کوئی غم ہو گیا ہو کوئی دکھ ہو گیا ہو کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی ہو گئی تو اس میں عارضی طور پر بلڈ پریشر تیز ہو جائے تو کچھ ایسا ہے کہ جنہوں نے مستقل یہ ایک بیماری ہے اور اس میں بھی دو قسم ہو جائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وہ بیماری محسوس ہو جائے پتہ چل جائے کہ میں ہائپر ٹینشن ہے اسی علامت نظر آئے مثلا سر میں درد ہوا ہے گردن میں درد ہوا ہے کرنا میں جلن اور جسم میں جلن محسوس ہونے لگ پا ہے کدے کدے شدید سر میں درد ہوا ہے بے چینی ہوا ہے نیند نہیں آتی اس طرح کی علامت جس ظاہر ہو جائے کسی نہ تو وہ اس میں پتہ چل جائے کہ میں نے کچھ پرابلم ہے وہ ڈاکٹر کچھ لوگوں نے یہ ایک سائلنٹ بیماری ہوا ہے بلڈ پریشر بہت تیز ہو جائے لیکن انہوں نے محسوس نہیں ہوتا اور وہ چیز بڑی خطرناک ہے بیسیکلی یہ ایک مطلب آج کل کامن بیماری ہے ہندوستان میں اپروکسیمیٹلی 1 کروڑ آدمی ہر سال اس بیماری تو متاثر ہو جائے ڈاکٹر صاحب تم دسیں گا کہ یہ بلڈ پریشر ہائی ہو جانا یا لو ہو جانا یا الگ تو ہمارا سماج کے بچ ایک عام جی بیماری بنی جائے اور ہائپر ٹینشن اس تو الگ ایک اور نہ سننے میں آوے انہاں دونوں کا بچ آپس میں تعلق یا انہاں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو ہائپر ٹینشن بیسیکلی جو ہے بلڈ پریشر کا تیز ہونے کو نہ ہے جس طرح بلڈ پریشر ایک نارمل لمٹ ہے 140 اور 90 120 80 یہ رینج میں اس کی ہم جڑو بی پی اپریٹس ہے بی پی اپریٹس میں جسے اس نے ناپا ہم تو یہ اس کی نارمل رینج ہے 140 تو جسے کراس ہو گیا تو سمجھو کہ یہ نارمل لمٹ تو کراس ہو گیا 90 تو جڑو کراس ہو گیا تو سمجھو کہ اس کی جڑی لوور لمٹ جڑی ہے وہ کراس ہو گئی سسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہم اس نے میڈیکل لینگویج میں کہا یہ دو قسم کا ہے جس لیے آپ نے رینج تو بات جائیں تو اس لیے ہائپر ٹینشن ہوا ہے اس میں جڑا ہے مین اس لیے جڑی آج کل کی زندگی میں جڑی زیادہ ٹینشن ہے دوڑ دھوپ ہے کھان پین کا جو لائف سٹائل ہے مین زیادہ آئلی چیز لینی چکنائی والی چیز لینی اور اس کے بعد ٹائم پر ڈائٹ نہیں لینی اور اس کے بعد جو ہے ہائی زیادہ نمک استعمال کرنا جیسے ہمارے علاقہ میں بہت زیادہ نمکین چائے وہ استعمال ہوا ہے اور محسوس نہیں ہوتا لوگوں نے کہ ہم نے کتنا نمک کنزیوم کر لیا ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ بڑھ گیا اور یہ اس ہائپر ٹینشن وہ ہائی بلڈ پریشر وہ سبب بن جائے اس تو علاوہ کڈنی ڈیزیز کوئی لوگوں نے گردوں کی بیماری میں گردوں کی بیماری کی وجہ تو بلڈ پریشر بہت تیز ہو جائے اور وہ انسان محسوس نہیں کر پاتا اور بیسیکلی ہائی بلڈ پریشر بیماری نہیں ہے ہائی بلڈ پریشر جو ہے ایک علامت ہے ہائپر ٹینشن ایک علامت ہے اس سے پیچھے کچھ بیماری میں جنہوں نے ڈائگنوز کرنا اور انہوں نے تلاش کرنا اور انہوں نے علاج کرنا ضروری ہے کئی دفعہ انسان کے ہارمونز میں انسان کا جسم کے اندر بہت سارا جس طرح مثلا یہ تھائرائڈ ہے تھائرائڈ ہارمونز ہیں اور کئی قسم کے ہارمونز ہیں انہوں کا امبیلنس ہونے کی وجہ تو اوپر بن ہونے کی وجہ تو بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن ہو جائے کوئی لوگ ڈائبٹیز کے مریض میں اس میں بھی جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہو جائے کولیسٹرول بڑھ جائے ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جائیں بلڈ میں خون میں چربی آنے لگ پائے سادہ زبان میں ہوتا میں دسوں کہ خون میں چربی جڑی ہے آنے لگ پائے زیادہ فیٹس زیادہ تیل زیادہ آئلی چیز استعمال کرنے کی وجہ تو اس کے نال بلڈ پریشر بڑھ جائے تو یہ اس کو بڑھنا بہرحال انسان کی صحت واسطے بہت خطرناک ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا جو اور آسان اس نتم کریں گا کہ بلڈ پریشر کی وجہ تو ہائپر ٹینشن ہوا یا ہائپر ٹینشن کی وجہ تو بلڈ پریشر زیادہ ہوا؟ دیکھو بلڈ پریشر بدن کی وجہ تو ہائپر ٹینشن ہوا اور کدے کدے بیسیکلی یہ ہے کہ اگر تم نہ کوئی بیماری اندر سپوز کسی کا ہارمون امبیلنس ہے کسی کا گردہ میں کوئی پرابلم ہے کسی کا کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ یا لپڈز وغیرہ یہ بڑھیا ہوا ہیں اگر وہ انسان کا اندر بڑھیا ہوا ہے تو یا مطلب انہیں بیماریاں کی وجہ تو ہائپر ٹینشن ہوا ہے
تو اگر تمنا بائی چانس کوئی ایسا کسی اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہوئے کوئی دکھ ہوئے کوئی صدمہ ہوئے شدید قسم ہو اس کا نال ہوئی ہے اس کا بلڈ میں صحیح کوئی بیماری تو وہ ایک عارضی ہائپر ٹینشن ہے وہ جس لئے آدمی نارمل ہے تو وہ کنٹرول ہو جائیں لیکن جڑی چیز یہ ان بیماریوں کی وجہ تمہیں کڈنی ڈیزیز کی وجہ تمہیں ہارمونل امبیلنس کی وجہ تمہیں کسی نے ڈائبٹیز شوگر بڑھیا ہے اس کی وجہ تمہیں ہائی کولیسٹرول ہے اس کی وجہ تمہیں تو اس طرح یہ اگر کوئی پرابلم انسان کا جسم میں ہے تو وہ اس کی وجہ تو جو ہائپر ٹینشن ہے وہ باقاعدہ ڈیزیز ہے اور وہ پرماننٹ ڈیزیز ہے اس کو علاج کروانا اس کو ڈائگنوز کروانا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب یعنی بالمکتا ہم اس نتیجہ پر پہنچا کہ بلڈ پریشر نہ ہی کنٹرول کرنا جڑو اصل علاج ہے تو بلڈ پریشر کی پہچان جڑی ہے یا تم دسیں گا کہ کی علامتوں تو ایک آدمی سنجان سکا ہے کہ مینا بلڈ پریشر جڑا وہ اس ضرورت تو زیادہ ہے. دیکھو یہ ایک بڑا اہم سوال کیا تم نے اسلم صاحب بندہ نا اس چیز کے بارے میں معلومات ہونی بہت ضروری ہے کہ منا کیا بیماری ہے اور اگر انسان اس چیز تو آگاہ ہو جائے تو پھر اس نے جو ہے اس کو علاج کر سکے وہ ویل ان ٹائم. اور بلڈ پریشر کا سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اس کی علامت ظاہر ہو جائیں لیکن کچھ لوگوں نے ایسا ہوا ہے کہ سائلنٹ بلڈ پریشر ہے اس نے کہ سائلنٹ ہائپر ٹینشن وہ بہت خطرناک ہے اس کے نال کسی ٹائم بھی اچانک جو ہے انسان نہ ہارٹ ڈیزیز ہارٹ اٹیک ہو سکا ہے اور سٹروک جس طرح کامن زبان میں برین ہیمریج کے ہیں بہت تیز بلڈ پریشر ہونے کی وجہ تو انسان کی دماغی نس پھٹ جائیں اور پھر انسان پیرالائز ہو جائے اور انسان کی ڈیتھ ہو سکے یہ بہت خطرناک ہے. جنہوں لوگوں نے ظاہر اس کی علامت آ جائیں تو انہوں نے تو چلو ایک احساس ہو جائے کہ ہم اس کی علاج کراواں. اس میں بھی مطلب کچھ اہم سائن جڑا علامات ہیں وہ تم ڈسکس کروں کہ اس میں ایک تو شدید سر میں درد ہو جائے. ایک انسان نہ کدے کدے ہی ہو جائے کہ بھئی دیکھن میں اکھاں گا جیسا اندھیرا چھامڑا ہمیں اس طرح کی پرابلم ہو جائے. سانس لینے میں کدے کدے دقت آ جائے اور کدے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. کدے کدے ایسا ہوا ہے کہ اس پریشر کی وجہ تو انسان کا پیشاب میں بلڈ آنا شروع ہو جائے چھوٹا پیشاب میں یورین میں یا بھی ایک علامت ہے. اور اس تو علاوہ انسان یہ جڑی نک ہیں کان ہیں منہ ہیں کھکاڑی ہیں انہاں میں جلن محسوس ہوا کسی ٹائم انسان کئی لوگ آنے تذکر کریں ڈاکٹر کہ بھائی ہمارا اس میں جلن ہے منہ میں جلن ہے کھکاڑی میں جلن ہے کنا میں جلن ہے یہ علامت اسی جڑی ہے نا یہ مطلب ہاں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی علامت ہے. اس میں بھی پھر وہ اسٹیج میں وہ تو چیک کری ہے ڈاکٹر اس نا ڈفرینشیٹ کر سکے کہ بھئی نارمل ہے ماڈریٹ ہے سیویئر ہے کس لیول میں اس کو ہائپر ٹینشن چل رہا ہے. پھر اس کا لیب انویسٹیگیشن جس لیول میں اس کو ٹیسٹ میں اس میں دیکھیں کیا چیز ہے بھئی کس پرابلم کی وجہ تو یہ ہو جائے آیا اس نا کوئی کڈنی کی ڈیزیز ہے آیا اس نا کوئی شوگر کو مریض ہے یا کولیسٹرول اس کو لپیڈز یا ایسا ہی کوئی چیز بڑی ہوئی ہے یہ چیز پھر ڈاکٹر دیکھ کے ڈائگنوز کریں اور اس میں جو ہے اس کے حساب سے اس کو علاج کریں. میرا لگ جس لئے بھی اس طرح کی پرابلم ہے اپنا فزیشین کنسلٹ کر کے اس کو مناسب علاج کرانا بہت ضروری ہے چونکہ یہ لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب کس جسمانی ساخت والا لوگ جڑا ہیں وہ زیادہ بلڈ پریشر کو شکار ہو جائیں یا کس قسم کی غذا استعمال کرنے والا جڑا لوگ ہے وہ اس تو متاثر ہیں؟ دیکھو یہ تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کہ بھی کس جسمانی ساخت والا لوگ بلڈ پریشر تو متاثر ہوئے. جو پریکٹیکلی ہم نے اپنی پریکٹس فیلڈ میں دیکھا ہے اس میں موٹا لوگ تو زیادہ متاثر ہوئے ہیں لیکن جڑا لوگ کم وزن والا ہے کمزور جسم والا ہے وہ بھی متاثر ہو جائیں چونکہ جنہوں لوگوں نا بھاری جسم ہے انہوں نے شوگر ڈائبٹیز کولیسٹرول یہ چیز جڑی ہیں یہ بڑی ہوئی ہیں اس کی وجہ تو ہوئے ہیں. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کمزور لوگ میں انہوں نے ہارمونل امبیلنس ہوا ہے تھائرائیڈ وغیرہ اپ ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ تو انہوں نے بلڈ پریشر بیسیکلی اکثر تو یہ ہے کہ بھی موٹا لوگ جو ہیں زیادہ وزنی لوگ جو ہیں زیادہ پارے وزن کا لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ ہوا ہے لیکن کمزور جسم کا پتلا جسم کا لوگوں میں یہ بیماری ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دسیں گا تم کہ کھان پین کی کیڑی وہ چیزیں کہ جنہیں احتیاط نال استعمال کرنا چاہیے بلڈ پریشر تو اپنا بچان واسطے تو وہ کیڑی چیزیں کہ جڑی زیادہ استعمال کرنے والے بلڈ پریشر زیادہ ہو سکے؟ دیکھو یہ تم نے ایک بڑا اہم سوال کیا ہے. بلڈ پریشر کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ سب تو پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو جو لائف سٹائل تھوڑا اچھا ہونا چاہیے. مثلا صبح کا ٹائم نہ اٹھو تھوڑی ہلکی سی ورزش کرو اچھی طریقے کا نال جو ہے انسان جس لئے تھوڑی ورزش کرے انسان تھوڑا پسینہ آ جائے تو انسان کے جسم میں بہت ساری چیز جڑی ہیں وہ پسینہ کا تھرو ایکسکریٹ ہو جائیں جسم بچوں. تو اس تو بعد کھان پین میں جڑی ہے کھان پین میں بڑا اہم ہے. کچھ لوگ کھان پین کو بہت بے احتیاطی کریں ہر قسم کی غذا جڑی ہیں وہ کھاتا رہیں اور ان کو جسم کو وزن بھی بدتا رہے موٹا ہو جائیں بہت زیادہ وزن بڑھ جائے. تو اس تو بعد جو ہے پھر انہوں نے بلڈ پریشر بھی تیز رہے
اس کو بھی کیئر نہیں کرتا. زیادہ تر عام طور پر جو موٹا لوگ ہیں انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ بھئی انسان اپنی صحت کو تھوڑا جو حساب نے دھیان رکھے کہ ایک نارمل معتدل ورزش روز کرنی ہے. زیادہ تیل چکنائی والی تلی ہوئی چیز جڑی ہے وہ کم استعمال کرنی ہے, اور نمک بہت کم استعمال کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جڑا لوگ اس بلڈ پریشر کو شکار ہو جائیں انہوں واسطے تھاری ڈاکٹری کی ہدایت رہے گی, انہوں نے فی الفور کے کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری پر وہ قابو بھی پا سکیں اور اس تو نجات پا سکیں؟ دیکھو جڑا لوگ اس بیماری نال متاثر ہو جائیں, ایک چیز تو اور تم ڈسکس کر دیوں کہ ہائپر ٹینشن ہی ایک بڑی وجہ جڑا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے, جسم میں پانی کی کمی ہے. ہمارا علاقہ میں لوگ پانی کو استعمال بہت کٹ کریں, اور پانی کا استعمال کٹ کرنے کی وجہ تو گردہ بھی خراب ہو جائیں, اور اس تو بعد لیور میدا کی پرابلم بھی ہو جائے, اور بلڈ پریشر بھی تیز ہو جائے. اس میں واٹر لیول باڈی کو جو ہے نا وہ انسان ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا چاہیے, اس میں پانی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے فوری طور پر کیا کرنا چاہیے, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں یہ ہے کہ سب تو پہلا یہ ہے کہ بندہ نے اس چیز کو احساس ہونا چاہیے کہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے, اور اس میں وہ اپنا ڈاکٹر نہ فزیشین کنسلٹ کرے, وہ اپنا لیب ٹیسٹ کراوا ہے, کولیسٹرول لپڈ پروفائل کراوا ہے, کڈنی فنکشن ٹیسٹ کراوا ہے, اس کے بعد ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کراوا ہے. اگر ان چیزوں سے کوئی چیز اس کا بلڈ میں نکلے اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کراوا ہے. اور اس تو بعد جو ہے مین چیز اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنا لائف سٹائل تھوڑا جو چینج کرنا ہے, ایک مناسب ورزش جڑی ہے وہ روز کرنی ہے, اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی کھان پین میں جو ہے احتیاط کرنی ہے. مثلا لوگ کافی وغیرہ استعمال کرتا رہے, ہمارے علاقہ میں یہ ہے کہ سر درد ہو تو چلو جی نمکین چائے اور انڈا لے لیا اور کافی لے لیا, اس طرح کی چیز جڑی ہے وہ بغیر چیک کران تو وہ استعمال کریں, جو اس کے نال اگر کسی نے بلڈ پریشر تیز ہے تو وہ اور تیز ہو جائے گا. اگر کسی نے یہ پتہ چل جائے کہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے تو اس نے جو ہے لیمو وہ استعمال کرنا چاہیے, تازہ سبزی پھل اس طرح کی چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے, اور تلی ہوئی چیز کی مکھن انڈا وغیرہ گوشت چکنائی آلو فیٹس زیادہ آئلی چیز انہیں چیزوں تو پرہیز کرنا چاہیے. اور سب تو بڑی بات یہ ہے کہ جس ویلے ڈائگنوز ہو جائے کہ بھئی اس پرابلم کی وجہ تو میرا بلڈ پریشر ہے, اس کا حساب کے نال انسان نے دوائی پراپر طریقہ کے نال استعمال کرنی ہے. اور چونکہ یہ ایک لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہے, ہمارا علاقہ میں یہ بہت ہے, عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں کی دماغ کی نس پھٹ جائیں, فالج پہ جائے, پیرالائز ہو جائے, اور اس طرح کی جڑی یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ سب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ تو ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ٹائم بھی ہائی بلڈ پریشر سٹروک کر جائے تو پھر انسان کے جو سروائیول کو چانسز کم ہو جائیں, اگر کوئی بچا بھی ہے تو پھر وہ معذور ہو جائے. اس وجہ سے اس بیماری کی احتیاط کرنی اور اس کی پراپر طریقہ نال اس کو علاج کرنا اور غذا میں احتیاط برتنی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو احتیاط اور پرہیز ان لوگوں واسطے ہے کہ جنہوں نے کچھ علامات جڑی تم نے دسی ہیں انہوں وچوں کائے نہ کائے ظاہر ہو جائے, لیکن ایک تم نے پہلے اشارہ کیا کہ ہائپر ٹینشن کی ایک قسم جڑی ہے وہ سائلنٹ ہائپر ٹینشن بھی ہے, وہ لوگ جڑا اس کو شکار ہو جائیں انہوں واسطے تھاری ڈاکٹری کی رائے رہے گی کہ عام آدمی نہ اس تو بچن واسطے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ چیز تو بہت خطرناک ہے, اس میں نہ پیشنٹ نہ محسوس ہوا اور نہ ڈاکٹر محسوس کر سکے کہ بھئی بندو ہائپر ٹینشن ہو, چونکہ بندو محسوس نہیں کرتا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ بڑا خوش مزاج خوش طبیعت لوگ رہیں, بڑی عمر ہو جائے اور انہوں نے بلڈ پریشر تیز ہے لیکن انہوں نے نہ سر میں درد ہوا نہ محسوس ہوا ہے. اور کدے کدے ایسا ہو جائے کہ یہ بلڈ پریشر اچانک کسی قسم کو سٹروک کرے, انہوں نے یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ برین ہیمریج ہو جائے, اس میں ان لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے. اس میں یہی ہو سکے کہ 40-45-50 سال تو بعد بندہ نے اپنا ایک جنرل چیک اپ تھوڑا جو کروانا چاہیے کہ بھئی میں کوئی پرابلم تو نہیں. اپنا نارمل روٹین کا ٹیسٹ جڑا ہے جیسے کڈنی فنکشن ٹیسٹ ہے, لپڈ پروفائل ہے, یہ اس طرح کی کوئی ٹیسٹ میں ضروری قسم کا جڑا انسان نہ ہر آدمی نے 40-45 سال تو بعد اپنے ایک جنرل سکیننگ جڑی ہے وہ جنرل ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ اس میں تھوڑا جو اندازہ ہو جائے اگر بلڈ پریشر تیز ہوا ہے اس طرح کی علامت ہوا ہے تاکہ اس کی دوائی لی جا سکے. ہوں یہ سائلنٹ بلڈ پریشر کا ہم اس واسطے کوئی کلیئر نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ کسی نے محسوس نہیں ہوتا, بڑی بڑی عمر میں ہی چلا جائے لوگ لیکن بی پی تیز ہوا لیکن محسوس نہیں ہوتا, اور کدے سیویئر اچانک کچھ نہ پرابلم بن سکے. اس وجہ اس میں ہوں یہی رائے دوں کہ 40-45 سال تو بعد یا بندوں دیکھ لیا کہ اس کو ویٹ بڑھ رہا ہے یا کوئی اور پرابلم اس میں محسوس ہو رہی ہے تو وہ انہیں چیزوں کو ٹیسٹ ضرور کروا لیا تاکہ وہ وقت کے نال اگر اس چیز تو آگاہ ہو جائے کہ میں نے ہائپر ٹینشن ہے تو وہ اس کو ٹریٹمنٹ لے سکے. جی ڈاکٹر صاحب تم نے اپنا قیمتی وقت جو فرصت کٹ گیا, بڑی معلومات سجنا توڑی پہنچائی ہیں, تھارو بہت بہت شکریہ.